بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم رب کریم کے فضل اور اس کے کرم سے ایک نئی اور نہایت ہی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں، جب کسی عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو، اور جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے دلوں کو قابو میں رکھو، کہ اپنے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں برے خیالات مت کرو۔ جب بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو اپنے اندر کو سیکھنے کے لیے خالی رکھو، کیونکہ بھرتا وہی برتن ہے جو پہلے سے خالی ہو، اور جو برتن پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں مزید کسی چیز کا سمانا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا بزرگوں کی بارگاہ میں باطن کو فاسد خیالات سے پاک رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، باطن کی اصلاح کے حوالے سے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ برے بندے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گندی مکھی، اس لیے کہ مکھی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر زخم پر جا بیٹھتی ہے، اور ایک بدبخت انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ دوسرے انسان کی اتنی ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر چند برائیوں کی ٹو میں پڑ جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، آج کی سبق آموز ویڈیو کو سن کر اپنی اصلاح کا کچھ سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا، پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی بھی نوٹ کی۔ اس طرح میں 99 بزرگوں کے پاس گیا، اور جب میں 100ویں بزرگ کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت، میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے فیض حاصل کروں گا، لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگاہ ہوا، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے، میں بہت تیز ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بھی محتاط رہیے گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سب سے تجھے ایک ایک خامی ملی ہے، میرے سے تو تجھے بہت ساری خامیاں مل جائیں گی، کیونکہ میں تو سراپا عیب ہوں۔ یہ بزرگوں نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر وہ بزرگ فرمانے لگے، لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان 99 آدمیوں کے پاس تم گئے، تمہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ 1 سال لگا ہوگا، 2 سال لگے ہوں گے کہ ایک ایک خامی تم نے جمع کی ہے، اور اب تمہارے پاس 99 خامیوں کا ذخیرہ ہے۔ اے کاش کہ تم ایک ایک خوبی جمع کرتے تو تمہارے پاس 100 خوبیوں کا ذخیرہ ہوتا۔ دوستو، کسی کی ٹو میں لگ جانا، کسی کی غلطیاں دیکھتے رہنا، کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا، کسی کی تذلیل کرنے کے خیال میں رہنا کیسا ہے؟ میرے دوستو دیکھیے، اگر آپ برائی ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھولوں میں بھی کوئی نہ کوئی چیز نظر آ ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آئے گا، اور اگر آپ اچھا ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی نہ کوئی فوائد نظر آ ہی جائیں گے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اچھی چیز لیں اور بری چیز وہیں پھینک دیں، بس بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھی چیز پھینکاتے ہیں اور بری چیز سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو بندہ اخلاق کے لحاظ سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ کوئی مذہبی شخصیت ہیں،
اگر آپ شوہر ہیں، اگر آپ باپ ہیں، حتیٰ کہ آپ جو کچھ بھی ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی منصب عطا کیا ہے، ان سب کے ساتھ اگر بدخلقی کی کرواہٹ یعنی بد اخلاقی کی کرواہٹ شامل ہوگی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو جائے گا۔ تو دوستو، بنیاد کیا ہے؟ آپ کا خلق، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو میٹھی ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو، میٹھے بول بولو، لہجوں میں جمال پیدا کرو، رویوں میں تلخی نہ آنے دو، خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو۔ خلق خدا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھے رویے رکھو، بالخصوص اپنے دوستوں میں ایک اچھے دوست بن کر ابھرو، اور اپنے لہجوں میں مٹھاس پیدا کر لو، اور جب آپ بات کرو تو بات کرتے ہی آپ کی باتوں سے پیار پھیل جائے، آپ کی باتوں سے دوسروں کے اندر محبت پھیل جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر سخت بات بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، مگر ہمیں حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے، اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا، جو سنا گیا، اسے سمجھنے کی اور روحوں میں اتارنے کی اور عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔